بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ہاں لے جا کر نور اللہ نے شمونہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ذات میں شیطان حلول کر آیا ہے یا یہ کہ اس پر شیطان غالب ہے۔ شمونہ نے اسی اپنی زندگی کی اس وقت تک کی رودات سنا ڈالی۔ اپنا حسن مار ڈالو، نور اللہ نے کہا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اپنے آپ کو مٹی میں ملا دو، نور اللہ نے کہا۔ یہ بھول جاؤ کہ تمہارا رہن سہن شہزادیوں جیسا رہا تھا۔ اس گھر میں جھاڑو دو، میں نے یہیں چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے، اسے صاف ستھرا رکھو، دھیان ہر وقت اللہ کی ذات پر رکھو، اور اپنے دماغ میں اس حقیقت کو بٹھا لو کہ تم نے ایک نہ ایک دن اس مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو اور سفلی جذبات کو کچل ڈالو۔ اس طرح نور اللہ نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ نور اللہ کے ہاں جب اس کے معتقد اور مرید آتے تھے، اس وقت شمونہ کمرے میں چلی جاتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے نور اللہ شمونہ کو اپنے پاس بٹھاتا اور اسے مذہب کے سبق دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ شمونہ کو الگ کمرے میں بھیج کر اسے کہتا کہ اندر سے دروازہ بند کر لے۔ صبح اذان کے وقت وہ شمونہ کے دروازے پر دستک دیتا اور اسے جگا کر نماز پڑھاتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ نور اللہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں عورت کی جو ناپسندیدگی یا نفرت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ شمونہ نے محسوس کیا کہ اس کے استاد کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس رویے میں کچھ ایسا تاثر تھا جیسے نور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہو۔ ایک روز شمونہ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ایسی تھکان محسوس کرنے لگی جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ وہ لیٹ گئی۔ نور اللہ کہیں باہر چلا گیا تھا۔ وہ آیا تو شمونہ کو نہ دے کر اس کے کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ شمونہ بڑی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ اس کے سر سے اوڑھنی سرک گئی تھی۔ اس کے گھورے چٹے گالوں پر آ گئے تھے۔ اس کا شباب بے نقاب تھا۔ نور اللہ کا ایک قدم دہلیز کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہ قدم پیچھے کو اٹھایا، لیکن اس کی ذات سے ہی ایک قوت بیدار ہوئی جس نے اسے پیچھے ہٹنے سے روک دیا اور اس کا دوسرا پاؤں اٹھا کر دہلیز کے اندر کر دیا۔ نور اللہ کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن ایک ہی قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ شمونہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسا خواب تھا کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ نور اللہ کچھ دیر شمونہ کے تبسم کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ شمونہ کا تبسم ایسی مسکراہٹ کی صورت اختیار کر گیا جس سے اس کے دانت ذرا ذرا سے نظر آنے لگے۔ اس مسکراہٹ نے شمونہ کے حسن میں طلسماتی سا تاثر پیدا کر دیا۔ نور اللہ ایک دو قدم اور آگے چلا گیا اور رک گیا۔ اس کے آگے بڑھنے اور رکنے میں اس کے اپنے ارادے اور اختیار کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو اس نے اپنے ارادے سے کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ اس کی ذات میں ایک کشمکش سی شروع ہو گئی تھی جسے وہ سمجھ نہ پایا۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نور اللہ کے کانوں سے شمونہ کی مخمور سی آواز ٹکرائی۔ وہ چونک کر اس کیفیت سے بیدار ہو گیا جو اس پر طاری ہو چکی تھی۔ وہ بہلایا اور فوری طور پر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ آگے بڑھے، شمونہ کو کوئی جواب دے یا باہر چلا جائے۔ شمونہ بڑی تیزی سے اٹھی۔ اس کے دل میں نور اللہ کا احترام اور تقدس اتنا زیادہ تھا کہ اس پر مرعوبیت طاری رہتی تھی۔ آپ کس وقت آئے؟ شمونہ نے لونڈیوں اور غلاموں جیسے لہجے میں پوچھا اور کہنے لگی، میں ذرا سو گئی تھی۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں؟ نہیں، نور اللہ نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں دیکھنے ادھر آ گیا تھا۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں۔ وہ پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ برتا کمرے سے نکل گیا۔ 2-3 دنوں بعد نور اللہ شمونہ کو سامنے بٹھائے کچھ پڑھا رہا تھا۔ شمونہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی اوڑھنی سر سے ذرا سرک گئی۔ اس کے ریشم جیسے ملائم بال بے نقاب ہو گئے۔ شمونہ نے محسوس کیا کہ اس کا قابل احترام استاد بولتے بولتے چپ ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ استاد کی نظریں اس کے ماتھے پر اس طرح مرکوز تھی جیسے وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا ہو۔ 1-2 لمحوں بعد اس کی نظریں شمونہ کی نظروں سے ٹکرائیں۔ نور اللہ پر بے خودی کی جو کیفیت طاری تھی وہ زلزلے جیسے جھٹکے سے تہ بالا ہو گئی۔ شمونہ کوئی سیدھی سادی دیہاتن یا نادان بچی نہیں تھی۔ اسے جو تربیت دی گئی تھی
اس میں خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ مرد کسی خوبصورت عورت کو کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے چہرے کا تاثر کیا ہوتا ہے۔ شمونا نے وہ تاثر اپنے استاد کے چہرے پر دیکھا اور اس نے اپنے استاد کی آنکھوں میں بھی ایک تاثر دیکھا جسے وہ اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ مذہب میں ڈوبا ہوا یہ شخص جس کا دل عورت کو گناہوں کی علامت سمجھتا ہے اسے حوث کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو شمونا، نور اللہ نے کہا، آج اتنا ہی کافی ہے، اب تم کھانا تیار کرو۔ شمونا تو چولہے پر جا کر مصروف ہو گئی، لیکن نور اللہ اپنی ذات میں ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس کرتا رہا۔ شمونا کا ذہن بھی پرسکون نہ تھا، وہ اس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی کہ اتنے معزز اور مقدس انسان کے چہرے پر اور آنکھوں میں ایسے تاثرات کیوں آئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے اور یہ اس کے استاد کا تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا استاد ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہے جو اس کی روح کو بھی اذیت پہنچا رہی ہے۔ جس قدرتی رفتار سے شب و روز گزرتے جا رہے تھے، اس سے زیادہ تیز رفتار سے شمونا اپنی ذات میں ایک پاکیزہ اور پر اثر تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دنوں کو بھولتی جا رہی تھی جو دن اس نے حسن بن صباح کے گروہ میں گزارے تھے۔ وہ صاف طور پر محسوس کر رہی تھی کہ وہ ابلیس کے جال سے نکلتی آ رہی ہے۔ چند دن اور گزرے۔ دوپہر کے وقت شمونا کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے استاد کو اپنی چارپائی کے قریب کھڑے دیکھا۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے استاد نے اس کے سر پر اور شاید گالوں پر بھی ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ہاتھ کے لمس کو ابھی تک محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ ہاتھ اس کے مقدس استاد کا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ نے مجھے جگایا ہے؟ شمونا نے نور اللہ سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نور اللہ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں ایسا جواب دیا جس میں ہاں بھی تھی نہیں بھی۔ شمونا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نور اللہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا کمرے سے نکل گیا۔ شمونا اس روز کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نور اللہ شام تک چپ چاپ رہا۔ چپ رہنا اس کا معمول نہیں تھا۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان نور اللہ کے پاس ہر روز کی طرح اس کے شاگرد اور معتقد وغیرہ آئے تو اس نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے درس نہ دیا۔ وہ سب چلے گئے، نور اللہ وہیں بیٹھا رہا۔ شمونا نے اسے دیکھا اور چپ رہی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب نور اللہ ایک کتاب کھول کر پڑھنے لگا تو شمونا اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کیوں؟ نور اللہ نے پوچھا۔ آج سو گی نہیں؟ نہیں، شمونا نے بڑی نرم آواز میں کہا، میں آج آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے شام کو درس نہیں دیا تھا؟ نور اللہ نے کہا، میرے سر میں گرانی ہے، اس وقت تمہیں بھی سبق نہیں دے سکوں گا۔ اگر میری بتائی ہوئی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لو اور جا کے سو جاؤ۔ ہاں میرے مرشد، شمونا نے کہا، ایک بات ہی پوچھنی ہے، یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہیں بتائی، یہ مسئلہ میرے اپنے ذہن میں آیا ہے۔ پوچھو، نور اللہ نے شگفتہ لہجے میں کہا اور کتاب بند کر کے الگ رکھ دی۔ میں آپ میں ایک تبدیلی دیکھ رہی ہوں، شمونا نے کہا، آپ روز بروز خاموش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میری عادت ہے، نور اللہ نے کہا، کبھی کبھی میں خاموش ہو جایا کرتا ہوں، کچھ دن اور میری یہی حالت رہے گی۔ نہیں میرے مرشد، شمونا نے کہا، میں گستاخی کی جرت نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کی زبان نے جو کہا ہے یہ آپ کے دل کی آواز نہیں۔ آپ مجھ سے خفا ہیں، آپ کے دل میں میرے لیے ناپسندیدگی ہے۔ ایک بات کہوں شمونا، نور اللہ نے کہا، میرے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے ناپسندیدگی نہیں۔ تم جس پیار سے میری خدمت کر رہی ہو اس نے میری سوچیں بدل ڈالی ہیں۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں میرے مرشد، شمونا نے کہا، میری عمر نہ دیکھیں، میری تربیت دیکھیں۔ میں سلطان ملک شاہ کے ہاں اس تربیت کا عملی تجربہ کر آئی ہوں۔ سلطان کا مشیر خاص احتشام مدنی جو زاہد اور پارسا تھا میرے سامنے موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آپ مجھے نادان، ناتجربہ کار اور کمسن لڑکی نہ سمجھتے رہیں۔ میں کسی بھی آدمی کے دل کی بات اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتی ہوں۔ شمونا، نور اللہ نے کہا، تم فوراً وہ بات کیوں نہیں کہہ دیتی جو تمہارے دل میں ہے؟ ڈرتی ہوں میرے آقا۔ مت ڈرو، نور اللہ نے کہا،
اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندے سچ سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ شمونا نے کہا، اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں تو میں بے خوف ہو کر بات کروں گی۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں وہی تاثر پیدا ہوتا ہے جو میں عام لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کرتی ہوں۔ پھر میں نے 3 بار آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ میں دن کے وقت سوئی ہوئی ہوں اور آپ میرے پاس کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے میرے سر اور میرے منہ پر ہاتھ بھی پھیرا ہے۔ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ نوراللہ نے پوچھا۔ اگر آپ کو یوں ہی اچھا لگا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، شمونا نے کہا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کتنی کچھ اچھی لگتی ہوں۔ شمونا، نوراللہ نے لپک کر شمونا کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے میری آنکھوں میں جو پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے، اور تم نے غلط نہیں کہا کہ تمہیں سویا ہوا دیکھ کر میں 3-4 دن تمہارے پاس جا کھڑا ہوا اور تمہیں دیکھتا رہا تھا۔ کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ تمہیں اپنی زندگی کی رفیقہ بنا لوں، نوراللہ نے کہا۔ کیا تم مجھے قبول کر لو گی؟ نہیں میرے مرشد، شمونا نے جواب دیا۔ کیا میں 40 برس کی عمر میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ نہیں اے مقدس ہستی، شمونا نے کہا، میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ یہ بات بھی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی اپنی سطح پر لا کر دیکھا ہی نہیں۔ میرا دل خاوند کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ مجھے شک ہے کہ تم مجھ سے اپنی قیمت وصول کرنا چاہتی ہو، نوراللہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں شادی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، ہوسکاری کے لیے نہیں۔ اپنی محنت پر پانی نہ پھیریں میرے آقا، شمونا نے کہا۔ میں بھٹک گئی تھی، آپ نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ تارک الدنیا ہیں، میں بھول گئی تھی کہ میں کون ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے ہیں، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، میری نگاہ میں آپ فرشتہ ہیں۔ جاؤ شمونا، نوراللہ نے کہا، جاؤ سو جاؤ۔ صرف ایک بات کہوں گا، میں نے دنیا کو ترک نہیں کیا تھا، دنیا نے مجھے ترک کر دیا تھا۔ شمونا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ نوراللہ کی بات سننے کے لیے پھر بیٹھنے لگی تھی، لیکن نوراللہ نے اسے کہا، جاؤ سو جاؤ، تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شمونا کو اس کے کمرے میں بیچ کر وہ خود وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن پیچھے کو چل پڑا اور وہاں جا کر روکا جہاں اس کا شعور بیدار ہوا، اور وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ بچوں کے ساتھ پیار بھی کیا جاتا ہے۔ اسے کوئی عورت یاد نہ آئی جس نے اسے گود میں لیا ہو، صرف ایک یاد تھی جو اس کے ذہن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ جہاں تک اس کی یاد ماضی کے دوسرے افق تک جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے ایک کشتی کو صاف کرتا، اس میں سے پانی نکالتا، کشتی میں مسافروں کا سامان رکھتا اور ساحل کی ہر قسم کی مشقت کرتا دیکھتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 6-7 سال تھی جب اسے ان کاموں پر لگا دیا گیا تھا۔ اس مشقت کے عوض اسے 2 وقت کی روٹی اور اپنے آقاؤں کی پٹکار اور دھتکار ملتی تھی۔ 10-11 سال کی عمر میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اس جھونپڑی میں پیدا نہیں ہوا تھا جس جھونپڑی میں وہ رہتا تھا اور جس کے رہنے والوں کو وہ اپنے والدین سمجھتا تھا۔ یہ لوگ ملاح تھے جو مسافروں کو کشتی کے ذریعے دریا پار کراتے تھے۔ ایک روز اس پر یہ انکشاف ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ دریا سیلابی تھا اور ایک کشتی پار والے کنارے سے اس طرف آ رہی تھی اور یہ مسافروں سے اٹی پڑی تھی۔ کشتی اتنے زیادہ مسافروں کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں تھی۔ کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو اچانک سیلاب کا زور بڑھ گیا، کشتی الٹ گئی۔ ملاحوں نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی اپنی کشتیاں دریا میں ڈال دی، لیکن سیلاب اتنا تند و تیز تھا کہ مسافر تنکوں کی طرح سیلاب میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک کشتی کو اس کے ملاح خاصے آگے لے گئے۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے دودھ پیتے ایک بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس طرح اوپر اٹھا رکھا تھا کہ بچہ ڈوب نہ جائے۔ ملاحوں نے کشتی اس کے قریب کر کے بچے کو پکڑ لیا۔ دوسرے ملاح نے ہاتھ لمبا کیا کہ عورت کو بھی سیلاب سے نکال لے، لیکن عورت میں اتنی تاب نہیں رہی تھی کہ وہ 2 گز اور تیر سکتی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ بچ گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو سیلاب کے حوالے کر دیا اور ملاحوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس بچے کو ملاحوں نے اس طرح پالا کہ اسے کبھی بکری کا دودھ پلایا اور کبھی اونٹنی کا۔ وہ 4-5 سال کا ہوا تو اسے کشتی رانی کی مشقت پر لگا دیا۔
ان ملاحوں نے اس بچے کا نام نوراللہ رکھا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ نوراللہ کو 10-11 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ اس کی ماں باپ دریا میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے پالا تھا، تو اس کے دماغ میں جو دھماکہ ہوا وہ اسے 40 برس کی عمر میں بھی یاد تھا۔ وہ اسی کو زندگی سمجھتا تھا جس میں ملاحوں نے اسے ڈال دیا تھا، لیکن اس انکشاف نے اس پر ایسی کیفیت طاری کر دی جیسے وہ بھٹکا ہوا راہی ہو اور اپنی منزل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو۔ ایک روز کشتی سے مسافر اترے تو ایک امیر کبیر آدمی نے اسے کہا کہ اس کا سامان اٹھا کر وہاں تک پہنچا دے جہاں سے اونٹ مل جاتے ہیں۔ نوراللہ نے اس کا سامان وہاں تک پہنچا دیا اور واپس چل پڑا۔ اس آدمی نے اسے بلایا اور 1 دینار اجرت دی۔ 10-11 سال عمر کا نوراللہ دینار کو ہاتھ لگاتے ڈرتا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ اس کا حق ہے۔ دنیا میں میرا کوئی حق نہیں، نوراللہ نے کہا، کسی پر میرا حق نہیں۔ میں مشقت کرتا ہوں اور روٹی اور رات کی جھونپڑی کو چھت مل جاتی ہے، ذرا سی سستی کروں تو مجھے مارا پیٹا جاتا ہے۔ میں یہ اجرت لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ تمہارا باپ ہے؟ نہیں، اسی دریا میں ڈوب گیا تھا۔ ماں ہے؟ نہیں، وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ کوئی بھائی، کوئی چچا، ماموں؟ نوراللہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا جو کچھ دن پہلے اسے سنایا گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ اس امیر کبیر آدمی نے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تنخواہ بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، کپڑے بھی ملیں گے اور رہنے کو بہت اچھی جگہ ملے گی۔ نوراللہ نے ایک پہلا شخص دیکھا جس نے اس کے ساتھ پیار سے بات کی تھی اور اسے اس قابل سمجھا تھا کہ اسے اچھی جگہ رکھا جائے، اچھی قسم کا روٹی کپڑا دیا جائے اور اجرت بھی دی جائے۔ وہ وہیں سے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں کرائے کے ایک ہی اونٹ پر سوار ہوئے اور شام کو شتربان نے انہیں ایک بڑے شہر میں پہنچا دیا۔ یہ شہر نیشاپور تھا۔ یہ آدمی وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس کی حویلی بڑی ہی شاندار تھی۔ وہاں اس شخص کی 2 بیویاں رہتی تھیں، ایک ادھیڑ عمر اور دوسری نوجوان تھی۔ نوراللہ کو اس گھر میں نوکر رکھ لیا گیا۔ وہاں ایک عورت پہلے سے ملازم تھی۔ نوراللہ روزمرہ کے کام کاج کرتا رہا۔ اسے اتنی زیادہ سہولتیں میسر آ گئی تھی کہ وہ یوں سمجھتا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہو۔ کھانے پینے کو اتنا اچھا ملتا تھا کہ 11-12 سال کی عمر میں وہ 16-17 سال کا نوجوان نظر آنے لگا۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ایک روز اس کا آقا اپنی ادھیڑ عمر بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے اس کی نوجوان بیوی رہ گئی۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ملازمہ اپنا کام کاج ختم کر کے جا چکی تھی۔ نوراللہ کو ایسے شک ہوا جیسے کوئی آدمی حویلی کے صحن میں سے گزرا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، ایک آدمی اس کی نوجوان مالکن کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ نوراللہ دوڑ کر گیا۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا اور مالکن باہر آئی۔ کیا ہے؟ مالکن نے پوچھا۔ یہ کون ہے جو اندر آیا ہے؟ نوراللہ نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو پوچھنے والے؟ حسین اور نوجوان مالکن نے بڑے رعب سے پوچھا۔ میں آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، نوراللہ نے کہا۔ آقا کہہ گئے ہیں کہ گھر میں تم ہی ایک مرد ہو، گھر کا خیال رکھنا۔ مالکن نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تپڑ مارا۔ تپڑ کی آواز پر وہ آدمی جو کمرے میں گیا تھا باہر نکل آیا۔ کون ہے یہ؟ اس شخص نے پوچھا۔ میرا پہرہ دار بن کے آیا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ اس شخص نے نوراللہ کو بازو سے پکڑا، گھسیٹ کر اندر لے گیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ پھر اس کی شہرک پر پاؤں رکھ کر دبایا اور خنجر نکال کر اس کے اوپر جھکا۔ میں اس کا پیٹ چیر دوں گا، اس شخص نے خنجر کی نوک نوراللہ کے پیٹ پر رکھ کر کہا۔ اس کی لاش باہر کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ آج اسے معاف کر دو، نوجوان مالکن نے اپنے آشنا کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا۔ یہ زبان بند رکھے گا۔ اس نے کبھی بھی زبان کھولی تو اس کے دونوں بازو کاٹ کر اسے جنگل میں پھینک دیں گے، پھر اسے گھیدڑ اور بھیڑیے کھائیں گے۔ نوراللہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ وعدہ کر کہ تو زبان بند رکھے گا۔ اس شخص نے خنجر کی نوک نوراللہ کی شہرک پر رکھ دی اور کہا، خاموشی سے چلا جا اور خاموش رہنا۔ نوراللہ ظلم و تشدد سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ چپ چاپ خوفزدگی کی حالت میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اس کے بعد اس کے آقا کی واپسی تک یہ آدمی 2-3 مرتبہ رات کو اس کی مالکن کے پاس آیا اور نور اللہ اپنے کمرے میں دبکا پڑا رہا۔ اس کا آقا واپس آیا تو نور اللہ کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آقا کو بتاتا کہ اس کی غیر حاضری میں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ ایک بار چھوٹی مالکن نے نور اللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پیار سے بات کرنے کے بجائے اسے پھر وہی دھمکی دی کہ اس کا پیٹ پاڑ کر یا بازو کاٹ کر اسے بھیڑیوں، کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ نور اللہ کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہ اس نے کبھی سوچا تھا کہ مذہب کے لحاظ سے وہ کون اور اس کا آقا کون ہے، نہ اس نے خود کبھی عبادت کی تھی، نہ اس نے اپنے آقا یا اس کی بیویوں کو عبادت کرتے دیکھا تھا۔ اس میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ مذہب انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سے 3-4 آدمی پوچھ چکے تھے کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی۔ وہ کسی کو بتاتا کہ وہ مسلمان ہے اور کسی کو عیسائی بتاتا۔ ایک بار ایک آدمی نے اسے کہا، تمہارا آقا تو باطنی معلوم ہوتا ہے۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ باطنی کیا ہوتے ہیں۔ ایک رات اس کے آقا نے اسے شراب لانے کو شراب خانے بھیجا۔ وہ مسجد کے قریب سے گزرا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور خطیب درس دے رہا تھا۔ نور اللہ کے کانوں میں خطیب کے یہ الفاظ پڑے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ خطیب سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ نور اللہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسے صرف یہ احساس ہوا کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ نور اللہ جلدی میں تھا، اس کا آقا شراب کے انتظار میں تھا۔ وہ دوڑا گیا، شراب خریدی اور اپنے آقا کو جا کر دے دی۔ اس کے ذہن میں خطیب کے یہ الفاظ اٹک کے رہ گئے تھے جو اس نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر سنے تھے۔ وہ بھی مدد کا اور سیدھے راستے کی رہنمائی کا طلبگار تھا۔